تیسرا جو طریقہ کار ہے ان کے پاس، اور اس کے متعلق میں نے تفصیل سے بات نہیں کر سکا گزشتہ، وہ یہ ہے بالقہر والغلبہ، کہ ایک شخص تلوار کے زور سے، سوٹی کے زور سے، ڈنڈے کے زور سے خلیفہ بن جاتا ہے، تو وہ شرعی خلیفہ بن جاتا ہے، وہ چاہے فاجر ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے حرام زادہ ہو، ٹھیک ہے نا، اس کی طاعت واجب ہوتا ہے، اس کی طاعت شرعاً واجب ہوتا ہے، شرعاً واجب ہوتا ہے، اور اس کو وہ واقعاً خلیفہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو میں نے پہلے جو میں نے تھا اس کو واضح طور پہ بیان نہیں کیا تھا، اب واضح طور پہ بیان کرتا ہوں، اور یہ پوری جماعت عمریہ کا اس مسئلے پہ اجماع ہے، پوری جماعت عمریہ کا اس مسئلے پہ اجماع ہے، کیونکہ پہلے میں نے اس کو واضح طور پہ بیان نہیں کر سکا تھا، تو اس لیے شاید بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہو کہ میں نے جو عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، اس کی روح سے میں نے استدلال کیا ہے، نہیں، اس کے روح سے میں نے استدلال نہیں کیا ہے، وہ اس روایت کو ہم نے اس روایت کا اس لیے ذکر کیا تھا کہ جماعت عمریہ کے نزدیک فاسق فاجر خلفاء کی طاعت واجب ہوا کرتی ہے، ہاں، فاسق فاجر خلفاء کی طاعت واجب ہوا کرتی ہے، یہ بھی مسلمات میں سے، اجماعیات میں سے، کہ فاسق فاجر خلیفہ چاہے وہ تلوار کے زور سے یہ خلیفہ بنے، اس کی طاعت واجب ہوتی ہے، وہ شرعی خلیفہ بن جاتا ہے۔ تو جیسا کہ یزید جو ایک فاسق تھا، فاجر تھا بالاجماع، اس نے حرے کے وقت چڑھائی کیا ہے مدینہ پر، اور عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن مطیع کے پاس جاتا ہے کہ تم اس کے خلاف کیوں خروج کرتے ہو، تم اگر مر جاؤ تو تم جاہلیت کی موت مرو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یزید کی خلافت جو ہے، یزید کی خلافت تم پہ واجب، یزید کی خلافت اس طرح تو نہیں بنی کہ وہ ڈنڈے کے زور سے بنا، یزید کی خلافت دو طریقوں سے بنی ہے، ایک تو اس کے والد نے اس کو خلیفہ بنایا، پھر صحابہ نے اس کے ساتھ بیعت کیا تھا، پھر اس ڈنڈے کے زور سے بھی وہ جن لوگوں نے مخالفت کی ان کے خلاف بھی اس نے مخالفین کو قتل کرایا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہمارا وجہ استدلال وہ تھا، لیکن جو یہ اس کی وجہ کیا، اس کی دلیل کیا ہے کہ جماعت عمریہ کے نزدیک یہ ایک طریقہ کار ہے خلیفہ بننے کا۔ تو ملاحظہ فرمائیے، ان کے مختلف کتب میں دکھاتا ہوں اور ان کا اجماع ثابت کرتا ہوں کہ ان کے علماء نے، بڑے علماء نے حکم دیا ہے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ یہ کتاب ہے الاحکام السلطانیہ للقاضی ابی اعلی الفراء الحنبلی، متوفی سنہ 458، یعنی احکام السلطانیہ یعنی خلافت، حکومت، سلطان کے جو احکام ہوتے ہیں، ولایت کے جو احکام ہوتے ہیں، چھاپ ہے مکتبۃ الکتب العلمیہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 20 میں۔ اچھا، احمد بن حنبل کی کہتے ہیں وقد روی عن احمد الفاظ تقتضی اسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل، کہتے ہیں کہ کیا خلیفے میں علم کی خلیفہ کو مجتہد ہونا ضروری ہے، خلیفہ عادل ہونا ضروری ہے، خلیفہ کو اس میں فضیلت ہونی چاہیے، تقوی ہونی چاہیے، پارسائی ہونی چاہیے، یہ اس میں ضروری ہے؟ کہتے ہیں نہیں، احمد کا فتویٰ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، وفی روایت عبدوس ابن مالک القطان، احمد کا جو ایک احمد ابن حنبل کا اعتقادات اصول اہل سنہ کے نام سے ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا راوی ہے عبدوس ابن مالک القطان، احمد کا یہ بیان ہے اس میں، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ومن غلبهم بالسیف حتی صار خلیفہ، وہ شخص جو مسلمانوں پہ غالب ہو جائے اور تلوار کے زور سے تاکہ خلیفہ بن جائے، وسمی امیر الفاسقین، اور وہ امیر المؤمنین کہلائے، امیر الفاسقین کہلائے۔ لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر ان يبيت ولا يراه اماما علیہ، جو بھی شخص اللہ پہ ایمان اور روز قیامت پہ ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ رات ہو جائے اور وہ اس کو اپنا امام تسلیم نہ کرے، رات کو وہ سوئے اور اس شخص کو جو تلوار کے زور سے وہ خلیفہ بنایا، چاہے وہ فاجر ہو، چاہے وہ فاسق ہو، شرابی ہو، قاتل ہو، کوئی فرق نہیں، سب کو قتل کر کے خلیفہ بنا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا۔ عبد الملک ابن مروان اس نے کیا خانہ کعبہ کو منجنیق سے اڑا دیا، ٹھیک ہے نا۔ عبداللہ ابن زبیر کو خانہ کعبہ کے سامنے قتل کیا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو اس نے ذبح کیا خانہ کعبہ کے بالکل مسجد الحرام میں، خلیفہ بن گیا تلوار کے زور سے خلیفہ بن گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کے ساتھ بیعت کیا، اس کے بیٹوں نے بھی بیعت۔ برن کان او فاجرا فهو امیر الفاسقین،
چاہے وہ بر ہو، نیک آدمی ہو یا فاجر آدمی ہو، نیک آدمی ہو یا فاجر آدمی ہو۔ اب آپ کہیں گے یہ صرف احمد کا قول ہے، نہیں، یہ قول احمد کا قول نہیں ہے، یہ اجماع آ جائے گا انشاءاللہ، ابھی ہم ثابت کریں گے آہستہ آہستہ جا کر آپ کو۔ پھر آگے فرماتے ہیں وروي عنه ما دلت على أنها تثبت بالقهر والغلبة ولا تفتقر إلى العقد۔ احمد سے مروی ہے کہ خلافت جو ہے قہر و غلبہ کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے اور بیعت کی ضرورت نہیں ہے، بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہی جملہ جو پہلے میں نے آپ کی خدمت میں ابھی ترجمہ کیا تو اسی کو نقل کرتا ہے۔ وقال أيضا في رواية أبي الحرف في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم مع هذا قوم، کہتا ہے کہ اگر ایک شخص خلیفہ ہے، دوسرا شخص اس کے خلاف اٹھ جاتا ہے، خروج کرتا ہے کہ میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا، تو ایک جماعت اس خلیفے کے ساتھ ہے، ایک جماعت دوسرے آدمی کے ساتھ ہے۔ تکون الجمعۃ مع غلب، تو ہم نماز اسی کے پاس ساتھ پڑھیں گے جو غالب آ جائے گا، جو غالب ہوگا، جس کی فتح ہو، جس کا زور زیادہ ہو، ہم نماز جمعہ اسی کو اپنا امام مانیں گے۔ واحتج بأن ابن عمر صلى بأهل المدینہ فی زمن الحرہ، اور کہا کہ ابن عمر کے فعل پہ اس نے احتجاج کیا۔ ابن حنبل کا حجت کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہ حرے کی لڑائی میں عبداللہ ابن عمر نے اہل مدینہ کو یزید کے فوج کے ساتھ مل کر ان کو نماز جمعہ پڑھایا اور کہا نحن مع من غلب، کہتے ہیں کہ ہم یزید کے ساتھ ہیں کیونکہ یزید کی فتح ہے، اس لیے ہم یزید کے ساتھ ہیں، جو غالب آ جائے، فاسق فاجر ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اسی کے ساتھ ہیں۔ احمد کا میں قول آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب ہے مناقب احمد بن حنبل، تالیف ابن الجوزی، ابو الفرج ابن الجوزی۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 240 میں احمد فرماتے ہیں والسمع والطاعہ للائمہ، سمع و طاعت ہے ہماری اماموں کے لیے، وہ امیر المؤمنین، اور جو ان کا خلیفہ ہو اس کے لیے، البر والفاجر، چاہے وہ نیک آدمی ہو یا فاجر ہو، شرابی، قاتل، بے دین، ومن ولی الخلافہ فاجتمع الناس علیہ ورضوا بہ، اور جو شخص خلیفہ بن جاتا ہے اور لوگ اس سے بیعت کرتے ہیں، وہ ہمارا خلیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ ومن غلبهم بالسیف حتی صار خلیفۃ وسمی امیر المؤمنین، اور وہ شخص جو غلبہ کرتا ہے تلوار کے زور سے وہ خلیفہ بنتا ہے، وہ امیر المؤمنین کہلاتا ہے۔ تو عزیزو، بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ان کے، میں پھر دہراتا ہوں کہ یہ باتیں ان کے نزدیک اجماعی ہیں، لیکن ان کے پاس حدیث ودیث کچھ بھی نہیں ہے، آیت قرآن کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہم سے مانگتا ہے نا کہ قرآن سے ثابت کرو۔ ان کا عقیدہ امامت، ان کا اپنا عقیدہ خلافت اتنا گٹھیا ہے، اتنا آلودہ ہے، اتنا پلید ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا احمقانہ ہے کہ وہ اس کی نہ آیت تو روایت تو دور کی بات ہے، اس کو ایک کافر کو بھی دکھائے نا، وہ دور سے کہہ دے گا کہ یہ باطل ہے، یہ باتیں، یہ غلط باتیں۔ اس کو سیاست نے بنایا، سیاست نے، علماء ان کی، یہ جو شریعت کا جز بن چکا ہے ان کا، یہ نہیں ہو سکتا یہ اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درگاہ سے ہوں، یہ سیاست کی روح سے بنی ہے یہ باتیں، ان کے کوئی آیت روایت نہیں ہے، سب بس بناتے گئے۔ اور پھر احمد فرماتے ہیں ومن خرج على امام من ائمه المسلمین وقد كان الناس اجتمعوا عليه واقروا له بالخلافه باي وجه كان بالرضا او بالغلبه، جو شخص ایک دفعہ امام بنتا ہے مسلمین کا اور مسلمان اس پہ اجماع کرتے ہیں اور سب اس کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے، چاہے کسی وجہ سے بھی وہ خلیفہ بنا ہو، چاہے بالرضا خلیفہ بنا ہو یا بالغلبہ یعنی تلوار کی زور سے، سوٹی کے زور سے بنا ہو، فقد شق هذا الخارج عسى المسلمین، جس شخص نے بغاوت کیا اس کے خلاف، اس نے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا ہے۔ اچھا، وخالف الآثار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے، فإن مات الخارج علیہ مات میتة جاہلیہ، اور اگر یہ خارجی یعنی جس نے بغاوت کی ہے وہ مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو یہ احمد کا فتویٰ اس زمانے میں بہت کام کی چیز تھی، اس زمانے میں جس زمانے میں احمد رہتا تھا۔ احمد کی وفات سنت 220-225، اس زمانے میں بغاوتیں بہت ہوتی تھیں بنی عباس کے مقابلے میں، بنی عباس کے مقابلے میں، بالخصوص زیدیہ جو تھے یمن سے، کوفے سے، مدینے سے، ان کے بار بار انہوں نے کوشش کی بنی عباس کے تختہ الٹنے کے لیے، تو ان کے لیے بہت کام کی چیز تھی کہ ایسے لوگوں کو وہ موت جاہلیت کی بشارت دیں۔ یہ کتاب اصول السنہ لأحمد بن حنبل،
یہ کتاب تو نہیں ہے، بس ایک رسالہ سا ہے، کتابچہ سا ہے، مختصر ہے بہت، احمد بن حنبل کا۔ اس کے اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں احمد کیا فرماتے ہیں۔ والسمع والطاعة للأئمة وأمیر المؤمنین، سمع و طاعت ہے ہماری اماموں کے لیے اور جو ہمارا خلیفہ امیر المؤمنین کہلائے گا اسی کے لیے، البر والفاجر، چاہے وہ نیک آدمی ہو اور چاہے فاجر آدمی ہو۔ اچھا ایک جملہ یاد رکھیے یہاں پر، آپ کو غلط فہمی نہ ہو، کہ جو شخص تلوار کے روح سے خلیفہ بنتا ہے وہ واقعاً خلیفہ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے ان جماعت عمریہ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے اس مسئلے پر، لیکن جو شخص خلیفہ ہے، خلیفہ بننے کا طریقہ کار جو بھی ہو، لیکن وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اس کی طاعت واجب ہے، اس مسئلے پر ان کے پاس احادیث بہت ہے، اس مسئلے پر ان کے کتب میں احادیث بہت ہے کہ اگر تمہارا حکمران، تمہارا امام، تمہارا پیشوا فاسق، فاجر، شیطان ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی طاعت واجب، وہ تم پہ ظلم کرتا ہے تو تم اس کی طاعت کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس مسئلے پر ان کے پاس احادیث زیادہ ہیں، تو اس میں آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ میں نے کہا کہ ان کے پاس حدیث نہیں ہے۔ کس مسئلے پہ حدیث نہیں ہے؟ اس مسئلے پہ حدیث نہیں ہے کہ اگر کوئی بیعت کرے، بیعت کے طریقے سے وہ امام بنتا ہے، اس پہ کوئی حدیث نہیں۔ اگلا امام آگے والے امام کو امام بنا سکتا ہے، اس پہ کوئی حدیث نہیں، کوئی آیت قرآن نہیں ہے۔ اور تلوار کے زور سے کوئی شخص خلیفہ بن سکتا ہے، اس پہ کوئی حدیث نہیں۔ البتہ یہ حدیث ہے ان کے پاس کہ فاجر، فاسق اگر آپ کا خلیفہ بن جائے تو آپ پہ طاعت اس کی واجب ہے۔ اچھا پھر وہی بات کہ ومن غلبهم بالسيف حتى صار خلیفۃ وسمي امیر المؤمنین، تو ہماری سمع و طاعت ہے اس شخص کے لیے بھی جو تلوار کے روح سے امام بن جائے اور امیر المؤمنین کہلائے۔ پھر کہتا ہے والغزو ماض مع الامراء الى يوم القیامہ، جہاد جو ہے ہم امراء اور ہمارے جو بادشاہ کے ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ان کے دشمنوں کے خلاف جہاد ہم پہ واجب ہے۔ البر والفاجر، چاہے وہ ہمارے امراء بر ہوں یا فاجر ہوں، لا یترک، اس جہاد کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ وقسمۃ الفیء واقامۃ الحدود الی الائمہ، اور یہی فاجر، فاسق، خلفاء حدود کا بھی اقامہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور جو غنائم آئے گا بیت المال کی تقسیم بھی انہی کے ذمہ داری ہے۔ بڑی اچھی بات ہے بھائی، لاٹری ٹکٹ ہے حکمرانوں کے لیے، لاٹری ٹکٹ۔ لیس لأحد ان یطعن علیہم ولا ینازعہم، ہاں کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ ان کی کوئی مزاحمت کرے اور ان کے ساتھ نزاع کرے، کس مسئلے پر؟ غنائم کے تقسیم پر اور حدود کے اجراء پر۔ ودفع الصدقات الیہم جائزۃ ونافذۃ من دفع الیہم اجزاء عنہ، اور زکوٰۃ کن کو دیا جائے گا؟ زکوٰۃ بھی خلفاء ہی کو دیں گے، اور جو شخص خلفاء کو زکوٰۃ دیتا ہے چاہے وہ خلیفہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، وہ مجزی ہے، اللہ کے نزدیک قبول ہے۔ برن کان او فاجرن، بار بار کہتا ہے چاہے خلیفہ بر ہو، نیک آدمی ہو، یا فاجر ہو، تاکہ آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ خلیفہ جو ہے یہ صرف نیک خلیفہ کے لیے۔ اچھا وہاں پہ لوگ ایک شرط لگاتے ہیں ان کے بعض کتب میں کہ خلیفہ کی طاعت اس وقت تک واجب ہے کہ وہ طاعت پہ امر کرے، معصیت پہ امر نہ کرے، اگر معصیت کا حکم دے تو ہم طاعت نہیں کریں گے۔ تو عزیزو یہ جملہ بھی عوام فریبی کے لیے ہے، دیکھیں عوام فریبی کے لیے، کیونکہ کوئی خلیفہ اتنا بیوقوف نہیں ہوتا کہ وہ کھلم کھلا مسلمانوں، جو شخص مسلمانوں پہ حکومت کر رہا ہے، وہ کھلم کھلا عوام کو حکم دے کہ تم مثلا شراب پیو، تم زنا کرو نا، اس طرح تو کوئی نہیں کرتا، اس طرح تو کوئی نہیں کرتا۔ خلفاء کو اپنے سیاسی مقاصد درکار ہوتے ہیں، کسی کو اگر قتل کرنا بھی ہو تو وہ تو پہلے تو نہیں کہتا کہ اس بے گناہ آدمی کو جا کے قتل کرو، پہلے اس کو فاسق فاجر کا فتویٰ اس لگوائے گا، ٹھپے اس پہ لگوائے گا، پھر اس کا قتل کا وہ بنائے گا۔ تو جس شخص کے پاس عزیزو، جس شخص کے پاس خزانہ ہے، جس شخص کے پاس تمام مساجد کے جتنے امام جماعات ہیں اور امام جمعہ کے خطیب ہیں اور مختلف شہروں کے قاضی ہیں اور جتنے علماء ہیں، ان کو اسی کے خزانے سے وظیفہ ملتا ہے اور سب اسی کے روسٹر سے اس کو پیسے ملتے ہیں، تو اس کے لیے بہت آسان ہے کہ کوئی بھی غیر شرعی طریقے کو پہلے شرعی بنائے، ٹھیک ہے، اور پھر اس پہ عمل کریں، یہ تو بہت آسان ہے اس کے لیے۔ اور اس طرح بیوقوف کسی خلیفے کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ مثلا وہ مسلمان سے کہہ دے کہ تو جا کے لواط نہیں کر رہا تو میں تجھے ماروں گا، یا کسی سے کہہ دے کہ بھائی تو جو ہے جا کے زنا کر، تو زنا نہیں کرے گا تو میں تجھے مار دوں گا۔ اس طرح تو کوئی خلیفہ حکم نہیں دیتا،
ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہی شرط دکھاتے ہیں کہ وہ اگر اس نے گناہ کی حکم دی تو اس کی طاعت واجب نہیں ہے. بھئی وہ کلم کلیہ گناہ کا وہ کبھی حکم نہیں دیتا ہے، ان کی سیاست کی نفع میں بھی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی چیز واقعا حرام ہے اور ان کی سیاست کی مصلحت یہی ہے کہ اس حرام چیز کا ارتکاب ہو جائے، تو ان کے پاس اس حرام کو حلال بنانے کا طریقہ کار بہت ہوتا ہے حکمرانوں کے نزدیک. سمجھ میں آ رہی نا؟ فتویٰ دلانا، حدیث نقل کرانا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. پھر کہتا ہے کسی فاجر کے پیچھے صلاۃ الجمعہ پڑھیں گے. وخلف من ولاہ جائزۃ باقیۃ تامۃ رکعتین، اور جو شخص اس کا گورنر نائب ہے اس کے پیچھے بھی نماز جو ہے دو رکعت نماز جمعہ پڑھیں گے. من عادہما فهو مبتدع تارک للآثار مخالف للسنہ، اور جو شخص نماز کا اعادہ کرے کہ میں نے خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھی اس کا اعادہ کرتا ہوں، وہ شخص کیا ہے؟ وہ گناہ کار ہے، وہ بدعتی ہے. پھر کہتا ہے من خرج على امام من ائمه المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه واقروا له بالخلافه باي وجه كان بالرضا او بالغلبه فقد شق هذا الخارج عسى المسلمين وخالف الاثار عن رسول الله صلى الله عليه واله فان مات الخارج عليه مات ميتا جاهليا. جو بھی شخص خلیفہ بن جاتا ہے، وہ چاہے نیک آدمی ہو چاہے فاجر آدمی ہو، چاہے لوگوں کے رضا سے خلیفہ بنا ہو چاہے کہ غلبہ تلوار کے زور سے خلیفہ بنا ہو، تو اس کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے. جو بھی شخص اس کے خلاف بغاوت کرے گا تو وہ اس نے حرام کا ارتکاب کیا ہے، اور اگر وہ مر جائے تو جاہلیت کی موت پہ مرتا ہے. اچھا، یہ میں نے حنابلہ کے متعلق بہت بات کیا. مناقب الشافعی تالیف فخر الرازی، چھاپ مکتبۃ الکلیات الازہریہ. ملاحظہ فرمائی یہاں پر شافعی صاحب کا کیا فرمان ہے. ابن حنبل کا تو آپ نے سنا، صفحہ نمبر 127. شافعی فرماتے ہیں کل قرشی غلب علی الخلافۃ بالسیف واجتمع الناس علیہ فهو خلیفہ. کوئی بھی قرشی، کیونکہ اس زمانے میں بنی عباس بھی قرشی تھے، بنی امیہ بھی قرشی تھے، کوئی بھی قریش کا آدمی خلافت کو اس تلوار کے زور سے پکڑ لے اور لوگ اس پہ اجتماع کریں تو وہ خلیفہ ہے، وہ خلیفہ بن جاتا ہے. یہ کتاب الاعتصام ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ بن محمد الغرناطی الشاطبی، متوفی سنہ 790، یہ شوافع کا عالم دین ہے. چھاپ دار ابن عفان، سعودی عرب میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. قیل لیحییٰ بن یحییٰ البیعۃ مکروہۃ قال لا، قال فإن كانوا أئمة الجور یحییٰ بن یحییٰ سے کہا گیا کہ جو زبردستی کی بیعت ہے اس میں کوئی اشکال ہے، زبردستی کا بیعت لیا جائے. اس نے کہا نہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی بات نہیں. تو اس سے کہا گیا فإن كانوا أئمة جور، اگر وہ جو لوگ بیعت زبردستی بیعت لے رہے ہیں خود ظالم ہوں. فقال قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ عبد الملک ابن مروان نے تلوار کے زور سے اس نے حکم لیا اور ابن عمر نے اس کے ساتھ بیعت کی. اور مالک نے روایت کی ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے خط بھیجا، خط لکھا کس کو؟ عبد الملک ابن مروان کو، اور اس خط میں اس کا بیعت تھا. کتاب اللوامع الانوار البہیہ وسواطع الاسرار الاثریہ، تالیف السفارینی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 423 میں، یہاں پہ وہ کہتے ہیں ان عبد الملک ابن مروان خرج على ابن الزبیر. عبد الملک ابن مروان نے ابن زبیر پہ چڑھائی کی تھی نا. عبداللہ ابن زبیر جو تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں وہ بھی مکے میں تھے، تو مکے میں ان لوگ سب امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے تھے، ملتے تھے اور عزت کرتے تھے. تو عبداللہ ابن زبیر کو بڑا اس سے تکلیف ہوتی تھی، حسادت ہوتی، اور اس کو ظاہراً وہ یہ کہتا تھا کہ آپ کربلا نہ جائیے، آپ شہید ہو جائیں گے، لیکن دل میں یہی چاہتا تھا یہ چلے جائیں اور یہ شہید ہو جائیں تاکہ یہ مکہ میرے لیے بچ جائے، خالی ہو جائے. یہاں پہ میرا کوئی رقابت کرنے والا رقیب
کمپٹیشن میرے پاس کوئی نہ ہو. تو امام حسین علیہ السلام چلے گئے، شہید ہو گئے. تو یہ وہاں پہ مکے میں ہی رہا، اور اس نے یزید کے ساتھ بیعت نہیں کیا، اور یزید نے اس پہ لشکر بھیج دیا، محاصرہ کیا مکے کا، اور یزید نے وہ منجنیق بھی مار دی، پتھر بھی برسائے مکے پر، لیکن یہ بچتا رہا. پھر یزید کی جب وفات ہوئی ہے سنت 66 میں جب 65 میں، تو اس کے بعد فوراً اس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا. کس نے؟ عبد الملک بن مروان نے، معاف کیجیے گا، عبداللہ ابن زبیر. اور اس طرف مروان ابن الحکم نے خلیفہ بن گیا بنی امیہ کا، اور مروان کچھ بہت کم عرصے خلیفہ رہا، 1 سال سے کے لگ بھگ، پھر وہ مر گیا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن گیا خلیفہ. عبد الملک ابن مروان نے عبداللہ ابن زبیر پہ کیا کیا؟ حملہ کیا، فقتلہ، اس کو قتل کیا، واستولی علی البلاد واہلہا، اور اس نے تمام اراضی پر، تمام بلاد پر، تمام ملکوں پہ اس نے زبردستی قبضہ کیا. حتی بایعوہ طوعا وکرہا ودعوہ اماما، کہ سب لوگوں سے اس نے زبردستی بیعت بھی لے لیا اور اپنے آپ کو امام اور خلیفہ کہلوایا. اچھا،